اور ہمارے ہاں الیکشن میں، انتخابات کی تقریروں میں ایسی بیہودہ واہیات اور ایسی ناگفتہ باتیں کی جاتی ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مخالفت اتنی کرو کہ کل کچھ سامنا ہو تو پھر آپ کی آنکھیں جھکی نہ رہیں، آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باقی ہر آدمی کا ایک موقف ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں، 5000 سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہے۔ یہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف میں جناب سیدنا علی کے حامی تھے، انہی کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ لڑتے تھے۔ لیکن جب دسترخوان بیچتا تو حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پر جا کر کھانا کھاتے۔ صحابہ کے اعتماد کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ روٹی وہاں کھاتے ہو، ہمارے ہاں کوئی ہمارے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تو نہیں آتے۔ امیر معاویہ نے کبھی نہیں کہا لڑتے وہاں ہو، روٹی یہاں کھانے کے لیے کیوں آ جاتے ہو، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی انتخابات کے دوران یقیناً ایک دوسرے سے ملنا بھی ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک بھی ہونا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، 2024 8 فروری کو پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے سے میں مختصر سی گفتگو اخلاقیات کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں ہمارا ضابطۂ اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ جتنے امیدوار کھڑے ہیں ہر آدمی ان کو ذاتی طور بھی جانتا ہے، جماعتی طور پر بھی جانتا ہے، ان کے کردار سے بھی واقف ہے۔ جو جس کے ساتھ کھڑا ہے یقیناً وہ اس کو اپنی جگہ پر حق بجانب سمجھتا ہے، لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ انتخاب ایک دن کا کھیل ہے، وہ دن گزر جائے گا، اور وہ کھیل ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک کی تقدیر بدلنے کا دن ہے، حالات کو بہتر بنانے کا دن ہے۔ اس میں ایک تو ہمیں اللہ کے حضور ہر وقت رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کا مستقبل بہتر فرمائے۔ ہمیں 75-76 سال گزر گئے اس ملک کو، اسلامی مملکت کو آزاد ہوئے، خدا دادے پاکستان یہ عظیم مملکت جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطیہ ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا تھا آج تک ہم اس مقصد کو پا نہ سکے، پورا نہ کر سکے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر میں ایک علیحدہ گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وطن عزیز میں ہم سب لوگوں نے یہاں رہنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں آنا جانا ہے۔ انتخابات کی وجہ سے، کینڈیڈیٹوں کی وجہ سے اور تحریکوں اور جماعتوں کی وجہ سے آپس میں تصادم کر کے، اختلاف کر کے، ایک دوسرے کے خلاف اتہام، الزام، تانا زنی اور ایک دوسرے کی بدگوئی کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ یقیناً ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سے یہ سوال قطعاً نہیں ہوگا کہ فلاں کو تو نے گالی دی تھی کہ نہیں دی تھی، فلاں سے تو نے جھگڑا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسلام نے ایک ضابطۂ اخلاق سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جس نے بڑوں کا احترام نہیں کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ انتخابات کی اس تحریک میں اور الیکشن کے ان دنوں میں جو بہت گہما گہمی ہے اور ہر پارٹی اپنی جگہ زور لگا رہی ہے، وہاں بڑوں کا احترام سامنے رکھیں۔ اس لیے ایک روایت، ایک قول ہے کہ 3 شخصیات کا احترام ہم پر فرض ہے۔ ایک عالم دین کا، اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک بڑے کا، اس کی عمر کی وجہ سے کہ وہ ہم سے بڑا ہے، باپ کی جگہ ہے، چاچے تائے مامے کی جگہ ہے، بڑے بھائی کی جگہ ہے، اس کا احترام کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے کسی بھی حوالے سے جو آپ کا امیر ہے، آپ پر بڑا ہے، آپ کا قائد ہے، اس کا اخلاقاً احترام کریں، بے شک وہ آپ کی پارٹی سے وابستہ ہے یا نہیں،
لیکن آخر کچھ لوگوں نے چن کر اسے بڑا بنایا ہے، تو اس پر اس ذاتی کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے، اس حوالے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ان دنوں میں خاص طور پر کمسن بچے، ایسے ہی مستورات، جہاں ہماری ریلیاں نکلتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں یا مختلف کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں، وہاں راستے روک دیے جاتے ہیں اور بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور بہت بےہودہ کام کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ انتخابات ملک کے امن قائم کرنے کے لیے اور اس ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک قدم ہے، اس طرف ایک جد و جہد ہے۔ اس میں ناچنا، ڈانس کرنا، بھگڑے ڈالنا، یا یہ کہ بھئی بڑوں کی بے اکرامی کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا، مستورات کا لحاظ اور خیال نہ کرنا، یہ بہت معیوب بات ہے۔ یہ الیکشن کے دن گزر جائیں گے، ہم نے پھر اسی معاشرے میں رہنا ہے، یہ دکھ سکھ ہمیں پھر آخر وقت تک یاد رہتا ہے۔ اسی طریقے سے میری دوسری گزارش یہ ہے کہ انتخاب کے ان دنوں میں اس تحریک میں بہت سارے مقامات پر یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ فلاں جگہ پر لڑائی ہوئی، کچھ آدمی مارے گئے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تھانوں میں جناب پرچے کٹے، گرفتاریاں ہوئیں۔ تو یہ اس سے ہمیں پرہیز اور گریز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر کسی محلے میں کسی پارٹی نے ایک جلسہ رکھا ہوا ہے تو وہاں پر دوسرے دوست اس کے مقابلے میں نہ رکھیں، دوسرے دن رکھ لیں، تاکہ ساتھیوں کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو اور اس میں کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، کسی کی جماعت کو خطرہ نہ ہو، کسی کی نظم کو اور تحریک کو خطرہ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مقدس حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کسی کو بچھاڑ دینا، مقابل کو گرا دینا، یہ کوئی بہادری کی بات نہیں۔ بہادری یہ ہے کہ تمہیں غصہ ہو اور کسی وجہ سے کسی نے تم پر یعنی غصہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے جواب میں وہی گالی دینا اور اسی طریقے سے آنا کہ آپ کو باوجود اس کے کہ طاقت ہے لیکن پھر آپ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی بہادری ہے، یہ اقدام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے لیس منا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اللہ معاف فرمائے جب دو قسم کے گروہ آپس میں کسی بھی حوالے سے ٹکراتے ہیں تو گولیاں چلتی ہیں، آدمی جاں بحق ہوتے ہیں اور یقیناً وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، تو کتنے گھر اس سے برباد ہوتے ہیں، کتنی پریشانیاں اس سے ہوتی ہیں۔ اس لیے میری سب دوستوں سے، تمام جماعتوں سے، تمام لیڈروں سے، تمام نمائندگان سے اور اسی طریقے سے تمام امیدواران سے اور ان کے ورکروں سے درخواست ہے کہ اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مستورات کا احترام کریں۔ مثال کے طور پر الیکشن کی کمپین میں کہیں آپ کو عورتیں ملتی ہیں، آپ کے فریق مخالف گروپ کی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کسی قسم کے طنز، مذاق، بیہودہ بات نہ کریں۔ ایسے ہی کوئی بزرگ آدمی سامنے آ جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ دو گروہوں کے بڑے یا سربراہ یا وڈیرے یا ویسے بھی ایک محلے میں رہنے والے ایک دوسرے کو جب ہم ملتے ہیں، تو جب ہم اپنی خوشیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی غمیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے دکھ سکھ میں اکٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ الیکشن میں ہم ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے معاذ اللہ ہم کو خاندانی ایک دوسرے سے رقابت اور دشمنی رکھتے ہیں، یا یہ کہ میں تو پاکستانی ہوں اور دوسرا فریق اس مملکت کا نہیں، اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بات میں آپ سے اس پر ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان بھی ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل کے نام سے معروف ہے۔ اس میں دو صحابی شہید ہوئے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جنگ ختم ہو گئی، یہ دونوں حضرت علی کے مخالف کھڑے تھے اور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسری جانب تھے۔ اب جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی کو پتہ چلا کہ حضرت طلحہ شہید ہو گئے ہیں، حضرت زبیر شہید ہو گئے ہیں، تو جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ ان کے پاس آئے اور حضرت طلحہ کی میت زمین پر رکھی ہوئی تھی، تو حضرت
جناب سیدنا علی ابن ابی طالب نے ان کا ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ جو جنگ احد میں حضور کی حفاظت کرتے ہوئے شل ہو گیا تھا، آپ نے اس ہاتھ کو بوسے دیے اور چوما اور فرمایا کاش میں آج سے کچھ عرصہ پہلے دنیا سے چلا جاتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹے یہ جتنے سامان تمہارے والد کا ہے یہ جائیداد کے طور، یہ میرا اپنا جنگ کے مال کے طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ مومن کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، اسے آپ لے جائیے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور جو قاتل تھا اس نے آ کر حضرت علی کو بطور بشارت کہا، خوشخبری کے کہا کہ میں آپ کے دشمن زبیر کو قتل کر آیا ہوں۔ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا ظالم تو نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ دار کو تو نے قتل کیا ہے، اور یہ میری بات سن کہ ابشرک بالنار علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی زبان پر میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں کہ تو نے ایک عظیم صحابی کو قتل کیا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبت، مروت، برتاؤ اس قدر تھا، اور وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایسے شریک ہوتے تھے۔ ہم انہی لوگوں کے نام لیوا ہیں اور ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کی مخالفت مول لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے موقف پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اپنی جماعت کی، اپنے موقف کی اور اپنے عنوان کی خوبیاں بیان کرے، دوسروں کو ہدف تنقید کا نشانہ نام لے کر نہیں بنانا چاہیے اور اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی سخت ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ پھر پوچھا گیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا کسی آدمی میں کوئی عیب ہو اور وہ پسے پردہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ اسے معیوب سمجھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر اس کے اندر موجود ہے، فرمایا موجود ہے اور اس پر تم بات کرتے ہو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں تو پھر تو یہ تم اس پر الزام لگا رہے ہو۔ اور ہمارے ہاں الیکشن میں، انتخابات کی تقریروں میں ایسی بےہودہ واہیات اور ایسی ناگفتہ باتیں کی جاتی ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مخالفت اتنی کرو کہ کل کچھ سامنا ہو تو پھر آپ کی آنکھیں جھکی نہ رہیں، آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باقی ہر آدمی کا ایک موقف ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت بڑے حافظ الحدیث ہیں، 5000 سے زیادہ روایتیں ان سے منقول ہیں۔ یہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے اختلاف میں جناب سیدنا علی کے حامی تھے، انہی کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ لڑتے تھے۔ لیکن جب دسترخوان بچتا تو حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پر جا کر کھانا کھاتے۔ صحابہ کے اعتماد کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت علی نے کبھی نہیں کہا کہ روٹی وہاں کھاتے ہو، ہمارے ہاں کوئی ہمارے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تو نہیں آتے۔ امیر معاویہ نے کبھی نہیں کہا لڑتے وہاں ہو، روٹی یہاں کھانے کے لیے کیوں آ جاتے ہو، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی انتخابات کے دوران یقیناً ایک دوسرے سے ملنا بھی ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک بھی ہونا ہے، مریض ہیں تو ان کی عیادت بھی کرنی ہے۔ ایسے ہی الیکشن کے موقع پر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی بوڑھا بزرگ ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں اور انہیں جگہ دے دیں۔ مستورات کا ایریا ہے تو اس میں ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، ان میں جو بیمار اور بڑی عمر کی ہیں ان کو اس حوالے سے اہمیت دی جائے اور انہیں آگے کیا جائے تاکہ وہ انتہائی احترام کے ساتھ ووٹ ڈال سکیں۔ اور میں اس پر سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے ورکروں کو، اپنے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اپنے جماعتیوں کو اور اپنے اپنے کارکنوں کو یہ ضابطہ اخلاق سکھائیں، محبت کا راستہ بتائیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور اللہ کے حضور دن رات ہماری دعا ہے کہ اللہ قیامت کی صبح تک اسے قائم و دائم رکھے، ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، حادثات سے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان انتخابات کو ہمارے وطن عزیز کے لیے امن، خیر، سلامتی اور مہنگائی کے خاتمے اور ظلم و تشدد کے خاتمے کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔